محمد الرسول اللہ کے غیور نوجوانوں، مر جانا، کبھی کسی کے سامنے دکھ رو کے بھیک نہ مانگنا۔ یہ جملہ سنو، جاؤ مدینہ کی تاریخ پڑھو، ہجرت کرنے کے بعد پورے مدینہ میں میرے محمد کا ایک غلام بھی آپ کو یوں کر کے مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ کسی کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو یوں سے لگاتے ہیں کہ بات بات پہ ہاتھ کر دیتا ہے، یہ غیرت مند ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اتنی محنت کرو کہ تمہاری مٹی سونا بن جائے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کی تعریف اور رسول کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد میں آج کی نشست میں آپ سب دوستوں سے کچھ ایسی بات کرنے والا ہوں جس بات کا ہمارے روز مرہ کے ہر لمحے کے ساتھ تعلق ہے۔ رسول گرامی علیہ السلام نے بھی زندہ دین پیش کیا ہے، وہ دین جس کی لوگوں کو ضرورت ہو، اور اگر کوئی قصہ بھی بیان فرمایا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ جو بندے زندگی گزار رہے ہیں گزرنے والے لمحوں میں اس قصے سے سبق لے سکیں، نہ کہ قصہ صرف بطور قصہ آپ نے کبھی سنایا۔ قرآن مجید نے بھی قصص واقعات نقل فرمائے ہیں، لیکن یہ قصص واقعات بھی اس لیے ہیں کہ لوگوں کی عملی زندگی میں بہتری آئے۔ جس قسم کی وہ زندگی گزار رہے ہیں اس گزرنے والی زندگی کا جائزہ لیں اور اس میں بہتری پیدا کریں۔ میں آپ اس معاشرے میں اجتماعی اور انفرادی جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے واقف ہیں اور ہم خود بھی اپنے آپ سے واقف ہیں، اور زیادہ تر ہم میں سے وہ ہیں جو دوسروں سے واقف ہیں لیکن وہ اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں۔ انہیں دوسروں کی بہت خبر ہے، اور انہیں نہیں خبر تو اپنی نہیں۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، اس کو میں نے یہ کہنا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، اور میں نے خود کیا کرنا ہے اور میں نے خود کو کیا کہنا ہے۔ بھائی توجہ کریں، انسان ایک مشین ہے، اور اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ مشین اپنا خود خیال رکھتی ہے۔ لیکن اب یورپ نے بھی بڑی ترقی کر لی، بلکہ چائنا نے بڑی ترقی کر لی ہے کہ جو مشینیں اب آ رہی ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا ہونے لگتی ہے تو وہ الارم دے دیتی ہیں، تیل ختم ہونے لگتا ہے تو الارم دے دیتی ہیں، کہیں ڈرائیور یہاں تک ہے کہ سستی کرتا ہے، اشارہ نہیں دیتا، بیلٹ نہیں لگاتا، وہ الارم دے دیتی ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔
میرا نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر اس الارم کو ہم نہیں سنتے، گاڑی کے اندر سے جو آواز آتی ہے تیل ختم ہونے سے پہلے، ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے تو یقیناً پھر ہم نقصان اٹھاتے. اسی طرح ہماری جو مشینری ہے اس کے اندر بھی کچرا آ جاتا ہے، دماغوں میں کچرا آ جاتا ہے، طبیعتوں میں کچرا آ جاتا ہے. اور جب کچرا آتا ہے تو ہر منظر گندا گندا سا معلوم ہوتا ہے، خیر کی بات کی طرف توجہ نہیں رہتی. اندر کچرا ہوتا ہے تو وہ کچرا سکرین کو دھندلا کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کچرے سے پناہ مانگی ہے جو کچرا انسان کی ذات کو کوڑے کا ڈھیر بنا دے. اب وہ کچرا کئی قسم کا ہے جو میرے اندر ہے. آج کے جمعہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کتنا کچرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین نے، اسلام نے سب سے پہلے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اپنے اندر کا کچرا دیکھیں. اور سب سے بڑا کچرا جو اس وقت ہماری قوم کے اندر، میرے سمیت ہم سب کے اندر ہے، وہ سستی کا کچرا ہے. کوئی ویلا رہنا، فارغ رہنا ہم سے سیکھے. اور جب انسان کی طبیعت میں کچرا آتا ہے، آپ توجہ فرمائیے، میری بات پہ غور کریں. یہ میری باتیں نہیں، یہ فقہاء نے، متکلمین نے، مسلم فلاسفہ نے لکھی ہیں. ایک قول پہلے توجہ سے سن لیں، اگلی بات آپ کو بڑی مزیدار لگے گی اور سمجھ آئے گی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑی عبقری شخصیت گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں، اس بات کو پورے دھیان سے سنیں ذرا، بڑے توجہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو جتنا دل صاف ہوتا ہے، طبیعت کچرے سے صاف ہوتی ہے، اس حکم کو اتنی جلدی قبول کرتی ہے. حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہلکا سا اشارہ، ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے تو پاک طبیعت، کچرے سے پاک طبیعت فوری متنبع ہو جاتی ہے. اور جس طبیعت میں کچرا ہوتا ہے، اللہ اس کو عذاب کی وعید بھی سناتا ہے، جہنم کی وعید بھی سناتا ہے، وہ طبیعت توجہ نہیں کرتی. اشارہ فتنبہوا عقول الازکیاء، پاک بندے دل کے پاک، کچرے سے پاک، ان کی نشانی یہ ہے، ہلکا سا اشارہ رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، فتنبہوا، متنبع ہو جاتے ہیں. ہلکی سی آہٹ آتی ہے، نشاط بندے کی نشانی یہ ہے، ہلکا سا اشارہ آتا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے، وہ پھر اس بحث میں نہیں پڑتے جائز ہے، مباح ہے، مندوب ہے، سنت ہے، فرض ہے، چھوڑے بغیر گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں. نا، اشارہ فتنبہوا عقول الازکیاء. اللہ کے ہاں یہ بڑا پاک آدمی ہے، یہ بڑی پاک مشینری ہے، اس کے اندر کچرا نہیں ہے، یہ اس بحث میں نہیں پڑتا. بس مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے ہاں یہ بحثیں چل پڑی ہیں، جی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، مندوب ہے. تیرے اندر بڑا کچرا ہے اس لیے کہ تجھے اشارہ نظر نہیں آ رہا. آپ دنیا میں بھی یہ دیکھیں گے کہ جو بندہ گاڑی چلاتا ہے نا، جتنا حساس ہوگا اتنے ہی ہلکے الارم پہ گاڑی کا جائزہ لے لے گا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی یہ بھی کہے نا کہ میں پھٹنے والی ہوں، میرے نیچے ٹائر کسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ دی سپرد. یہ طبیعتوں کا گند ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لڑکے دیکھے مسجد میں بیٹھے ہوئے، فرمایا یہاں کہاں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ پہ ہم توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے دے گا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اٹھو اٹھو، کھڑے ہو، خبردار اگر نمازوں کے، فرض نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد، ذکر کے بعد مسجد میں ویلے بیٹھے مجھے نظر آئے تو
فرمانے لگے آسمان سے سونے اور چاندیوں کا می نہیں برستا، نکلو مارکیٹ میں چلو، بازار میں چلو، ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے، مجھے کام کرتے نظر آنا چاہیے تمہیں۔ یہ جو سستی کا کچرا ہے، یہ جو گناہوں کا کچرا ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ اللہ نے دے ہی دینا ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، وہ بھی تو نے بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ آج کے جمعہ کا عنوان ہے اپنی ذات کی سستیوں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کا جائزہ لینا۔ اور میر نے کہا تھا، ہم سے کوئی پوچھے میر آئے تھے جہاں میں کیا کر چلے، کیا ہے ہمارے پاس؟ یہاں پوری سیریز ہے 3 4 5 جمعوں کے بعد میں اس قسم کا عملی جمعہ، تحریک دینے والا، اپنی ذات پہ غور کرنے والا، اپنی سستیوں سے آگاہ کرنے والا میں بالارادہ ضرور رکھتا ہوں، چونکہ میں دیکھتا ہوں اپنے سمیت کہ ہم سارے کے سارے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اس سستی کی طرف چلے گئے ہیں جس سستی کا علاج آسمان سے صرف عذاب کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، رسول گرامی علیہ السلام نے جہاں سستی سے پناہ مانگی وہاں 2 جملے اور کہے ہیں، بلکہ جملے ٹوٹل 6 ہیں۔ میں 3 جملوں کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں ہم، غم، پریشانیاں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بک من الکسل، مجھے سستی سے محفوظ کر۔ سمجھ آئی بات کی؟ پریشانیوں سے، ہم سے، غم سے معافی مانگتا ہوں۔ اعوذ بک من الکسل، مجھے سستی سے۔ تو سستی ہوگی تو ہم آئیں گے، ویلا بندہ بیٹھا ہوگا دماغی مریض بنے گا، سازش کرے گا، نیگیٹو پروپیگنڈا کرے گا۔ جتنا مصروف ہوگا اتنا صحت مند ہوگا، جتنا مصروف ہوگا اتنا مثبت خیال کا مالک ہوگا، جتنا مصروف ہوگا اتنی خوبیوں کا مالک ہوگا۔ بچوں کو کھلاؤ، ویلا رکھو، یہ باغی بنیں گے، اللہ اچھا کر دے گا۔ مولوی صاحب دعا کر دو، منڈا بگڑ گیا ہے، بگاڑا تو نے، اور دعا مولوی صاحب کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ اگلا جملہ جو میں ساتھ تیسرا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اعوذ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ۔ اللہ بندے میرے پہ چڑھ جائیں، قہر الرجال، بندے مجھے دباؤ میں لے آئیں، اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ جس نے سستی کی، لوگ آگے بڑھے، یہ پیچھے گیا۔ او بھائی ترلا نہیں مارتے، کسی سے دکھ شیئر نہیں کرتے، سر پہ چڑھ کے پانی اوپر سے نیچے کو آتا ہے، نیچے سے اوپر کو نہیں جاتا۔ اونچائی کی طرف جاؤ، پھر نیچے آؤ، مقام حاصل کرو، محنت کرو، اپنے آپ کو ہر چیز مثبت میں استعمال کرنے کا ٹول بناؤ۔ فضول چیزوں کی، فضول ایپوں کی بالکل قدر نہیں ہے۔ اور جس طرح مشینری ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، آئی اے آ گئی ہے، مصنوعی ذہانت آ گئی ہے، بندے اس تقابل کے ساتھ معاشرے سے فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 10 بندوں کا کام ایک مشین کر رہی ہے، اور یہ 10 بندے کام سے نکال کے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ یہ حالات کا رونا روتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم آگے نہیں بڑھے، ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے کچھ اچھا نہیں کیا، ہم نے کچھ نیا نہیں کیا۔ اور بھائی جنہوں نے یہ ٹول بنائے ہیں وہ بھی تو بندے ہیں۔ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس جناب علی اسباب نہیں ہیں، فلاں کے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ توجہ کر لیں، سست بندے کے پاس اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں پائیں گے۔ وہ دوسروں کے دکھ روئے گا، میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے چھوٹے بھائی نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ جس کے پاس کام ہے، جس نے محنت کرنی ہے، اس کے پاس فارغ بیٹھ کے زمانے کے دکھ رونے کا ٹائم کہاں ہے میرے بھائی؟ ہمارا پورے کا پورا معاشرہ دکھ روتا ہے، کمیاں بیان کرتا ہے، نقص ڈھونڈتا ہے، حتیٰ کہ اب قوم
دوسروں کے نقص ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات معاف فرمائے صحابہ کرام کے نقص ڈھونڈنے کی طرف چل پڑی ہے. اس کی زندگی میں یہ کمی تھی, اس کی زندگی میں یہ کوتاہی تھی, اور یہ کمیاں کوتاہیاں تلاش کرنے کا کلچر, توجہ کر لیں, آپ کو بر صغیر میں ملے گا, کسی دوسری کائنات میں نہیں ملے گا. شاہ صاحب کا جملہ یاد ہے کہ جتنا بندہ پاک ہوگا ہلکے سے الارم کو کافی سمجھے گا. سنتیں اشارہ آ گیا, نفل اشارہ آ گیا, تکبیر اولا حضور نے پسند فرما لی, حلال کمانا رحمت کائنات نے نظر کرم فرما دی, اچھا اخلاق حضرت نے حکم فرما دیا, بدعت سے بچنا رحمت کائنات نے توجہ کر دی, صحابہ اکرام کو برا بلا کہنے سے اپنی زبان کو روکنا حضور کا آرڈر آ گیا. جتنا پاک ہوگا اتنی جلدی اثر قبول کرے گا. تو ان سے کسی نے پوچھا وتر کے بارے, اسی بحث میں وہ وتر کا ذکر بھی لے کے آئے. فرمانے لگے یہ جتنی عقل پاک ہوگی, جتنا دل پاک ہوگا, اس وتر کے حکم کو وہ ذہن اور عقل اتنا بڑا سمجھے گا, حتیٰ کہ دل کی پاکی اسے کہے گی کہ یہ ضروری ہے, لہذا وہ نہیں چھوڑے گا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور قیامت کے دن جس کام کی آپ اور میرے دل میں جتنی حیثیت ہوگی اس حیثیت کے مطابق اللہ اس کو وزن عطا فرمائیں گے. سنتی ہے, کون سا فرض ہے؟ سنتی ہے. داڑھی سنتی ہے, کون سا فرض ہے؟ ظہر کی 4 سنتیں سنتے ہی ہیں. جنازے میں جانا سنتی ہے. سجے ہاتھ سے کھانا سنتی ہے. یہ بحثیں تقسیمیں یہ ناکارہ عقلیں کریں گی جان چھڑانے کے لیے. اور جو عقل پاک ہوگی, صاف ہوگی, بیماریوں سے, علائشوں سے, سستیوں سے, اشارہ ہلکا سا اشارہ آئے گا فتنبہو, وہ متنبہ ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ سب سے پاک اور صاف دل رسول اللہ کی تعلیم کے بارے کائنات میں اللہ نے اگر دیکھے تو وہ صحابہ کرام کے دکھتے. ہلکا سا اشارہ پایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ صحابی انگوٹھی اتار کے پھینک دیتا ہے. آپ کو کہنے والے کہتے بھی نظر آئیں گے کہ پہننے سے منع ہے, اٹھا کے لے جاؤ اور لے جا کے بیچ دو. طبیعت بڑی پاک ہے, حکم آ گیا, اشارہ آ گیا. ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں گئے. فرمایا جسے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام آگ کا انگارہ قرار دیں تو میں تو نہیں اسے اٹھا سکتا. حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے کنگن تھے. سیدی نے پوچھا تو ادین ہذین الزکاۃ, کیا تو نے ان دونوں کنگنوں کی زکات دی ہے؟ اس نے کہا نہیں. رسول گرامی علیہ السلام نے اس کے 2 کنگنوں کو بھی زکات نہ دینے کی بنیاد پہ جہنم کے انگارے سے تشبیہ دی, اور یہ 2 کنگن بھی اسلام کی راہ میں وقف ہوئے. حضور الاسلام نے تو زکات دینے کا کہا تھا کہ ان میں سے جتنی زکات بنتی ہے 2 7.5 تولے کے قریب سونا ہے. آپ کو مسلمانوں میں نظر آئیں گے جی میری 5 بیٹیاں ہیں تو 5 تولے اکٹھا سونا ہے, تو جب زکات کا موسم آتا ہے تو 5 بیٹیوں کو بانٹ دیتے ہیں. یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ طبیعتوں میں کچرا ہے, حکم نظر نہیں آتا. یہ سستیاں, عمل کی سستیاں, نیکی کے طرف آنے کی سستیاں, خرابیاں. اور جب سال گزرتا ہے اس مہینے کے بعد ماں بیٹیوں سے اکٹھا لیتی ہے اور پھر اکٹھا کر کے پوٹلی میں باندھ کے رکھ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پہلے بتا دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک یہ چیز پہنچائی ہے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ سے بچنے کے ڈر سے اکٹھی چیز کو الگ الگ نہ کرے. 120 بکریوں پہ زکوٰۃ ہے نا, تو سال کے بعد ہوتا یہ تھا 2 بھائی کہتے 60 میریاں 60 میریاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جب رہتی اکٹھی چرتی اکٹھی ہیں تو زکوٰۃ لینے والا آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی یہ الگ الگ ہیں, 60 میری ہیں 60 اس کی ہیں, لہذا ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ زکوٰۃ کو نہیں پہنچ رہی.
کیا اس قسم کا معاملہ کرنے والے آپ کے میرے خاندان میں گھروں میں اللہ کے رسول کے ساتھ یہ عمل کرنے والے طبیعتوں میں یہ غلاظت اور کچرا رکھنے والے لوگ نہیں ہیں؟ فارغ بیٹھے ہوں گے، اذان ہو جائے گی، لیکن طبیعتوں میں میل اتنا ہے کہ نماز کے لیے موت پڑے گی، جان نکلے گی، نہیں آتے۔ یہ خود کو چیک تو کریں ذرا، آج کی گفتگو کا میٹر تو لگا کے دیکھیں۔ کسی کی ذات پہ الزام لگاتے ڈر نہیں آئے گا، اندر سے الارم نہیں بجتا کہ بھئی غلط کر رہا ہے تو۔ سستیاں سستیاں سستیاں، اور آدھی ہماری نسل نوجوان، ان سے پوچھ لو وہ جی کم نہیں لبدا، بھی کم لبتے ہیں؟ نہیں، کام کرتے ہیں۔ نماز کھائی جاتی ہے کہ پڑھی جاتی ہے؟ بتائیں۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ پانی پیا جاتا ہے کہ کھایا جاتا ہے؟ کوئی بندہ کہے پانی کھانے کو نہیں مل رہا، آپ اسے کہیں گے پانی پیتے ہیں، کھاتے؟ ایک بندہ کہے کہ نماز کھانے کے لیے نہیں مل رہی، آپ اس کی تصحیح کریں گے کہ نماز کھاتے نہیں، نماز ہے؟ اور جب کوئی بندہ کہتا کام نہیں لبدا، آپ اس کی کیوں اصلاح نہیں کرتے؟ بھی کام لبتے نہیں ہیں، کام کرتے ہیں، کام ڈھونڈتے نہیں۔ کام ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، کام تو کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ ڈگری، میرے پاس کرتے کیا ہیں؟ میرے پاس ڈگری ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پاس ڈگری ہیں، کام کیا کر سکتے ہو؟ کام لب رہا ہوں، کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ او بھائی کیا کام ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ یہ دیکھیے کہ میرے آپ کے اس بر صغیر میں پھیلے تعلیم کے کلچر نے تعلیم کے نام پہ میری آپ کی اولاد نسل کو بانجھ کر دیا۔ آپ اور میں بھی بعض دفعہ روڈوں پہ جاتے ہوئے مانگنے والے، ان سے صدقہ کر کے بڑی دل میں خیر کی امید رکھتے ہیں ان فقیروں کو دیکھے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فقیر پالنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ یہ بھوک پاکستان میں سسٹم کے تحت پیدا کی گئی ہے، توجہ کر لو، یہ بھوک آپ ختم نہیں کر سکتے۔ سسٹم چینج کرنے کی کوشش کریں، خاندان کے ویلوں کو کام کی طرف لے کے آئیں۔ یہ اس بندے کے ساتھ ترس ہے، جتنی آپ اس پہ سختی کر سکتے ہیں، جتنا کام کی طرف لا سکتے ہیں، یہ آپ کا اس پہ احسان ہے۔ اے بیچارے نے کام نہیں لبدا، 5000 مہینے دا تو دے دیا کر، 5 تو دے دیا کر۔ آپ اسے قتل کر رہے ہیں، آپ اسے مار رہے ہیں، آپ اسے دنیا کا نکما ترین انسان بنا رہے ہیں، آپ ہڈ حرام بنا رہے ہیں۔ بیچارے نو کم نہیں لبدا، 5000 کی پرچی تو لگا دے، 5000 کی پرچی تو لگا دے۔ ہر خاندان کے اندر ایک ویلا ہوتا ہے اور خاندان نے اس کی پرچیاں لگائی ہوتی ہیں، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، صدقہ خیرات اور نیکی کے نام پہ۔ توجہ کرو، کبھی ترس کھا کے پیسے نہ اس طریقے سے دو، یہ مزید اسے ہڈ حرام کر دے گا۔ محنتی آدمی کی قدر کرو، محنت کا عوض دو، محنت کا عوض اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے شاباش کے حقدار ہو آپ۔ محنت کرنے والے کی قدر کرو، خاندان میں محنت کرنے والے کا نام لو، افسروں کے نام لینے چھوڑ دو، بڑے منصبوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے نام لینے چھوڑ دو۔ محنتی بندے کی قدر کرو، محنتی بندے کا نام لیا کرو، فلاں بندہ محنتی ہے، فلاں بندہ محنتی ہے، محنت کرتا ہے، صبح شام کام کرتا ہے، حق حلال کی کماتا ہے، حق حلال کی کھاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نمازیں پڑھ کے منہ اندھیرے ہم گھر سے نکلتے تھے اور عشاء کے بعد منہ اندھیرے ہم گھروں میں آتے تھے۔ چند ماہ گزرے تھے کہ رب نے ہمیں مدینہ کے امیر لوگوں میں شامل فرما دی۔ ہم ہائے ترسی کر کے ہم نے نیکی کرنے کے بھی اپنے ہی فلسفے بنا رکھے ہیں، ہم ہڈ حرام پیدا کر رہے ہیں۔ نکمے بندے کو ڈی ویلیو کرو، جتنا ہو سکتا ہے ڈی ویلیو کرو، ویلے بندے کو عزت نہ دو، محنتی آدمی کو عزت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی محنتی آدمی کو عزت دیتا ہے۔ حکیم ابن حزام حضور کی بارگاہ میں آئے، مال آتا تھا، فتوحات ہوتی تھیں، مال غنیمت آتا تھا، ایک بار دیا، پھر آئے 2 بار۔ یا حکیم ابن حزام الدنیا حلو، حکیم یہ میٹھی ہے، دنیا میٹھی ہے، جب ہاتھ ہلائے بغیر۔ اور توجہ کر لو،
جس بندے کو دوسرے ہاتھ کا آسرا ہو گیا، آس لگ گئی، وہ کائنات میں ایک مزید نکمہ آپ نے پیدا کر دی۔ کسی کے ہاتھ کی آس جس کو آپ نے لگا دی، اگر آپ ٹکا کے جواب دیتے ہیں، سخی نالوں سوم پلا جڑا توڑ کے دوے، جواب ٹکا کے جواب دیتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ بندہ محنت کرے، اللہ کی قسم میں آپ کو دین کی روشنی میں بتاتا ہوں، آپ کا یہ جواب دینا نیکی ہے، آپ کا یہ جواب دینا اجر ہے، آپ کا یہ جواب دینا بہت بڑا اس پہ احسان ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے جواب دینے سے یہ بندہ نیکی کی طرف آئے گا۔ رات مجھے ایک بہت معزز شخص کا فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ میرے سسرال والوں نے مجھے 2 کروڑ روپے دیے ہیں، میں نے جگہ لینی ہے، جگہ 4 کروڑ روپے کی ہے، آپ میرے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بہت تعاون کر سکتا ہوں، کاش آپ میرا کہاں مان لیں۔ ایک یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ 2 کروڑ مانگنا کیسے، اکٹھا کیسے کرنا ہے۔ میں نے کہا تیری مارکیٹ میں تیرے فلاں فلاں تاجر سے اسلام دعا ہے؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا یہ سسرال کا 2 کروڑ پکڑو اور ان کو دو، اور انہوں کو ہو یار مجھے کچھ نہ کچھ منافع 2-4 لاکھ کی شکل میں مہینے کا دو۔ تیرے پاس 2-4 لاکھ جب آئے گا تجھے میں بتاؤں گا کہ دین کا کام کس طرح کرنا ہے اور کس کام کی ضرورت ہے۔ زمین کی مٹی پہ بوجھ اینٹوں کا ڈال کے، بلڈنگ بنا کے، لوگوں کو اجر کی نوید سنا کے، مانگ کے، بعد میں کام کرنے کے لیے تیرے پاس پیسہ نہ ہو، تیرے سے بڑا نکمہ کوئی نہیں اور مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں جو تجھے کہے کہ نکل باہر اور مانگ، اور ایک زمین کے اوپر اور ایک بوجھ ڈال دے، ایک اور بلڈنگ بنا دے۔ کاش کہ تو میرا مشورہ مان لے، تو میرا فیصلہ مان لے، تو کام کی طرف آ جائے، اس پیسے کو مزید قیمتی کر لے، اور پھر تیرے پاس ماہانہ جو پیسہ آئے میں تجھے ایسے کام بتا سکتا ہوں کہ تو اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے پوری دنیا میں دین کا کام کر سکتا ہے۔ یہاں لوگ جب کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، ذہن بنتا ہے تو فوری طور پہ کہتے ہیں جی ساڈا ذہن بن گیا، کام کر لی، سانو پیسے دے دیو۔ پیسے سے تو کام نہیں ہوتا، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، کام کرنے سے پیسے آتے ہیں۔ اجر پہلے ہے کہ نماز پہلے ہے؟ کلمہ پہلے ہے کہ جنت پہلے ہے؟ ہر قدم اٹھنے پہ اجر ملتا ہے، قدم اٹھانا پہلے ہے یا اجر پہلے ہے؟ خطبہ سننے کا اجر ہے، سننا پہلے ہے یا اجر پہلے ہے؟ ان اجری الا اللہ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، عمل کرو، اللہ تمہارے عمل دیکھتے ہیں، رسول بھی تمہارے عمل دیکھیں گے، والمؤمنون، قیامت کے دن تمہاری کوششیں، تمہاری جہود تمہارے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، اور رسول کا امتی ہونے کی شرم کر لو۔ کیا لکھا ہوگا آپ کے کھاتے میں کہ زمانے کا ویلا آدمی ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر یہاں کوئی میرا غریب بھائی بیٹھا ہے تو میری اس بات سے یہ نہ محسوس کرے میں اس کے دل پہ چوٹ لگا رہا ہوں۔ آپ بہت دکھ روتے دیکھیں گے ان لوگوں کو، بڑا بیمار ہے، چھوٹا بیمار ہے، میری طبیعت، سب بیمار ہوتے ہیں، سب کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ توجہ کر لو، بیماری دکھا کے، دکھ رو کے کبھی ہمدردیاں نہیں سمیٹتے، 3 سے 4 بار سمیٹو گے اگلا بندہ کہے گا اس نے تو تماشا بنایا، تیرا تو خاندان سارا بیمار ہے۔ رسول گرامی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندے کو چھینک آئی، اب چھینک کا جواب دینا حق ہے، حق کا مطلب ہوتا ہے فرض ہے، حق کا مطلب ہوتا ہے واجب ہے۔ ٹوٹل 6 تو حق ہیں، حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پہ کتنے حق ہیں؟ 6۔ جب سلام کہے تو جواب دو، حق ہے۔ بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو، حق ہے۔ مر جائے تو جنازہ پڑھو، حق ہے۔ مشورہ مانگے تو خیر کا مشورہ دو، حق ہے۔ چھینک مارے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کے جواب دو، حق ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے چھینک ماری، اس نے کہا الحمدللہ، حضور نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس نے پھر چھینک ماری، اس نے کہا الحمدللہ، حضور نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس نے تیسری بار جب چھینک ماری، اس نے کہا الحمدللہ، حضور نے فرمایا انت مزکوم، تینوں زکام ہویا، ہن ایسے کام تے لگے رہاں گے؟ تجھے زکام ہے، 1 سے 2 بار بتاؤ گے نا میں بیمار ہوں، بیٹی بیمار ہے،
بیٹا بیمار ہے، آپ بھول جاؤ گے، کوئی رشتے والا آئے گا کسی دوسرے سے پوچھے گا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ دیکھنا ہے، وہ بتائے گا بیمار ہے، بیٹا وہ کہے گا بیمار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد رکھو، مریض تو فہو یشفین، بیمار میں ہوتا ہوں، شفائیں آسمان سے آتی۔ کون بیمار نہیں اس دور میں؟ سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، بڑا مینٹیننس کر کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں، مشینی ناشتہ کرتے ہیں، پورے سکیجول انہوں نے بنا رکھے ہیں، سب سے زیادہ بیمار وہ ہیں ان کے بیڈ روم پہ جاؤ، سجے کھبے دوائیوں کے میڈیسنوں کے ٹفن پڑے ہوئے، پہلے بھوک لگن دی گولی ہے، پھر ڈکار آن دی گولی ہے، توجہ کرو، پھر روٹی ہضم ہون دی گولی ہے، ہضم ہونے تو بعد بھوک لگ گئی، اس بھوک مارن دی گولی ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے بوجھے میں پیسے، ہر بندہ بیمار ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، لطیفہ مجھے یاد آ گیا، میری خالہ کا سسر، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑا نیک آدمی تھا، ماہر اشرف اس کا نام تھا، بڑا پکا نمازی تھا دیوبندی لیکن پکا نمازی تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، بڑی ستھری زندگی گزاری اس بندے نے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تو باہر کسی نے دستک دی دروازے پہ، انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک بندہ کہنے لگا جی میرے نہ تعاون کرو میں بیمار ہاں، میرے نہ تعاون کرو میں بیمار ہاں۔ وہ کہنے لگے تینوں کی ہے؟ وہ آنا میرے نزلہ زکام ہے۔ ماسٹر صاحب کو کہنے لگے نزلہ زکام تو مینوں بھی ہے، کہندا آجا پھر رل کے منگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کرنا، یہ بڑی زبردست حدیث آپ کو سمجھ آئے گی، ساری توجہ کریں، کسی کے سامنے یوں کرنا یہ حیا کا دروازہ ہے۔ ایک بار یوں کر لیا نا، جب تک نہیں کیا تو نہیں کیا، جب تک نہیں کیا تو نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اور اگر تم اللہ کو اس کی غیرت کا واسطہ دے کے کہو کہ اللہ میں نے یہ نہیں کرنا، حضور کی گارنٹی ہے کہ رب تم کو بچا لے گا۔ اور جس نے دوسرے کے سامنے ہاتھ ایک بار یوں کر لیا، فتح لہ ابواب المسألہ، تو مانگنے کا دروازہ اس پہ کھول دیا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں مکہ سے آنے والے غیور مسلمان بیمار بھی ہیں، تنگ حال بھی ہیں، تنگ دست بھی ہیں، اور پراپرٹیاں چھن گئی ہیں، کاروبار نہیں، ہجرتیں، ستائے ہوئے، کہیں حبشہ کے سفر ہیں اور کہیں وہاں سے مدینہ طیبہ کے سفر ہیں، سواریاں نہیں، گھر نہیں، لیکن توجہ کیجئے، محمد الرسول اللہ کے غیور نوجوانوں، مر جانا، کبھی کسی کے سامنے دکھ رو کے بھیک نہ مانگنا۔ یہ جملہ سنو، جاؤ مدینہ کی تاریخ پڑھو، ہجرت کرنے کے بعد پورے مدینہ میں میرے محمد کا ایک غلام بھی آپ کو یوں کر کے مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آئین جوان مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ کسی کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو یوں سے لگاتے ہیں کہ بات بات پہ ہاتھ کر دیتا ہے، یہ غیرت مند ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اتنی محنت کرو کہ تمہاری مٹی سونا بن جائے۔ غیور بنو، غیرت مند بنو، وقت کے پابند بنو، نماز کے پابند بنو۔ چند سانسیں ملی ہیں دنیا میں جینے کے لیے، چھین لو اس وقت سے جتنا چھین سکتے ہو۔ مت کسی کے دکھ رو، وہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ وہ کیا۔ توجہ کر کے حدیث سن کے جاؤ، دل میں جگہ دو۔ رسول اللہ نے صحابی کو کہا تھا، قل لئن اجتمعت الانس والجن لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا علی سعید واحد۔ میرے صحابی، ساری کائنات کے جن، ساری کائنات کے انسان جو مر گئے ہیں، وہ جو آنے والے، سارے اکٹھے ہو کے اجتمعوا علی سعید واحد، سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں اور رتی بھر تجھے نقصان پہنچانا سکیں، پہنچانا چاہے تو میرے صحابی تجھے رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو کیوں کہتا ہے فلاں نے میرا نقصان کر دیا ہے؟ کون تیرا نقصان کر سکتا ہے؟ اللہ کا نام لے کے گھر سے نکل، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ،
اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی. اپنے دل کو حسد کے کچرے سے پاک کر، شریکوں کے حسد کے کچرے سے پاک کر. آپ کو دکھ روتے ملیں گے، دکھ روتے ملیں گے. او فلاں وہ بھی نکما ہی ہاتھ پہ آ گیا ہے. وہ بھی تو اسی لیے دنیا میں آیا کہ تو یہ بتائے کہ فلاں بھی نکما تھا، اس کا ہاتھ پہ آ گیا. تو بھی ہاتھ پہ آ بھائی، تو بھی ہاتھ ڈال، تو بھی محنت کر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رسول گرامی کے دروازہ مبارک پہ بیٹھے رہتے. فرماتے ہیں کہ اپنے گھر خاندان کو منظم کر کے میں راتیں رسول اللہ کے دروازے کے باہر گزارتا کہ حضرت رات کو کسی کام کے لیے اٹھیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کروں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی، مدینہ طیبہ کے ذمہ صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جو روایات احادیث نقل کرنے والے ہیں ان میں سے ہیں. دین پڑھا، دین سیکھا. کوشش ہوتی تھی مدینہ طیبہ میں کوئی صحابی دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی قبر کھودنے کے لیے اڑ کے پہنچتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر بھی انہوں نے نکالی. غسل دینے کے لیے اڑ کے پہنچتے. کوئی خیر کا کام سیکھو. وہ خاندان میں کوئی عزت والا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے کہ ہمارا یہ منڈا یہ خیر کا کام کرتا ہے، کسی کے کام آؤ. خاندانوں میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لو کہ نہیں جی کام نہیں کرنا ہوتا، آؤ ہمارے پاس آؤ، میں آپ کو طریقہ بتاؤں. موبائل ہیں، واٹس ایپ ہیں، ایک دوسرے سے ملو. چھوٹی سی کمیٹی ڈال لو کہ جو زیادہ بیمار ہوگا ہم اس کے کام آئیں گے. ہر مہینے 100 روپیہ 200 روپیہ خاندان کا ایک فرد خاندان کے لوگوں کے لیے جمع کر لے. سب کے بلڈ گروپ لے کے ایک لسٹ بنا لو. کسی کو ضرورت پڑے تو باہر سے بھیک نہ مانگو. مسلمان لٹتے پٹتے مدینہ طیبہ میں پہنچے، سارے کام خود کیے، اپنے ہاتھوں سے کیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سکھلائی، کام سکھلایا. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. بابے جہالت بند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو مزدوری سکھلائی اور پھینکوا کشکول دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشکول توڑ، محنت سکھاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. کون سا کام ہے جس کام کے اندر سب سے پہلے آپ کو محمد رسول اللہ نظر نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ خندق ہو، مسجد نبی کی تعمیر ہو، کسی صحابی کی تیمارداری ہو، غسل ہو، زمیندارہ ہو، کھجوروں کی تعبیر ہو، کوئی کام دیکھو آپ کو اپنا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے مدینہ طیبہ کے لوگ گھبرا کے اٹھے کہ کسی نے مدینہ پہ حملہ کر دیا ہے. جب مدینہ سے باہر نکلے تو واپس آنے والی شخصیت محمد رسول اللہ کی تھی. آپ فرمانے لگے جاؤ چین سے سو جاؤ، محمد جاگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے محنت کی ہے، حضور نے محنت سکھلائی ہے. صحابی نے آ کے کہا ہے کہ حضرت کچھ دیجئے. آپ نے فرمایا گھر کچھ ہے تو لاؤ، بیچ کے تجھے کام سکھائیں. ایک پیالہ تھا، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا. ایک چادر تھی، رسول اللہ نے وہ منگوا کے 2 درہموں میں بیچا. بولی لگائی، 1 درہم کا راشن خرید کے کہا گھر لے جاؤ، دوسرے درہم کا کہا کلہاڑا لے کے آؤ. کلہاڑا وہ لینے گیا، دستہ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کلہاڑا لے کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑا ٹھوک کے کہا جا جنگل میں 15 دن مدینے میں تو مجھے نظر نہ آئے. 15 دن کے بعد آیا، لکڑیاں بیچیں، درہموں کی تھیلی ہاتھ میں تھی، ہلاتا جلاتا آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ خیر لک من ان تجی المسألۃ علامۃ فی وجہک یوم القیامہ. میرے صحابی تیرے لیے کتنی خیر ہے، اگر مانگتا رہتا تو تیرے چہرے پہ ذلت کا نشان ہوتا. اللہ نے تجھے عزت والوں میں سے کر دیا. او کلفی بیچنا عزت ہے، پانی بیچنا عزت ہے، اللہ کی قسم چھلی بیچنا عزت ہے، جلال والے کے جلال کی قسم پاپڑ بیچنا عزت ہے.
چھولے بیچنا عزت ہے، بھیک مانگنا اس سے بڑی غداری کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں۔ اور بھیک کے بڑے مہذب طریقے بھی ہیں، جدید دور ہے نا، بڑے جدید طریقے بھی ہیں، اور بڑے جدید طریقے سے بھیک مانگی جاتی۔ یہ سود پہ پیسے دینے والا بھی بدترین بھکاری ہوتا ہے، جو غریب کو پیسے دے کے غریب سے پیسے مانگتا ہے۔ یہ بھیک کی قسمیں ہیں، جدید طریقے سے بھیک مانگی جاتی ہے۔ ویلا بندہ، اس کے ساتھ آپ اتنا تعاون کریں، چونکہ ویلے بندے نے یہ توجہ کر لیں 3-4 بار آپ کی انویسٹمنٹ ضائع کرنی ہوتی ہے، اسے آسرا ہوتا ہے کہ انہیں پھر دے دینا ہے، انہیں پھر دے دینا ہے، انہیں پھر دے دینا ہے۔ محنت کرو، کونسلنگ کرو، تنہائی میں لے کے بیٹھو، راتوں رات امیر ہونے کا خیال اس کے ذہن سے نکالو، محنت سکھلاؤ۔ گرمیوں کا موسم ہے، ہم کہتے ہیں جی بیچارہ پانی بیچ رہا ہے۔ یہ ہمارے کلچر میں پتہ نہیں کہاں پانی بیچنے والا بیچارہ کیوں ہے؟ ہی نکے نکے منڈے کام کرتے ہیں، نکے نکے منڈے کھاندے نہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے حکومت کا ہماری نسل کے ساتھ محبت دیکھیں۔ 18 سال تو پہلوں کسی نے تسی مزدوری تے نہیں رکھنا، بھی ان کو دینا کس نے ہے؟ تم خلافت ہو کہ تم وظیفہ دیتے ہو بچوں کا؟ بھکاری پیدا کر رہے ہو، بوجھ بنا رہے ہو معیشت پہ، اور ڈاکو سانس تم لینے نہیں دے رہے، بل کے نام پہ ڈاکے مار رہے ہو، ٹیکسوں کے نام پہ ڈاکے مار رہے ہو۔ دشوار کیا ہوا جینا تم نے، تمہاری عیاشیوں کا خرچہ پنجاب بھرے، ہار آئے گئے کہ آؤ بھگت پنجاب کرے اور پنجابیوں کو قتل کیا جائے، مارا جائے۔ پہلے ہم ہندوستان سے لٹ پٹ کیے ہیں، اب ہمارے ملک میں ہمیں نہیں رہنے دیا جا رہا۔ پنجابی کام کرتے ہیں اس لیے پیڑے لگتے ہیں، وہ بدماشی کے ساتھ نہ تمہیں سانس لینے دیتے ہیں، نہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ بل دیتے ہیں، اور تمہارے عتاب اور تمہاری سختیاں ہم پہ ہی گرتی ہیں۔ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے یہ ریاست مخالف ہے جی، اسے اٹھا لو، اور یہ سارے پنجابی جو ہیں وہ سوئے ہوئے۔ 12 آپ کے پنجابی رات مار دیے گئے۔ یہ ہمارے ساتھی دوست کپڑے کا کام کرنے والے مارکیٹ میں، ان کے عزیز سگا باپ فوت ہوا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان 12 میں سے 2 سگے بھائی ہیں جن کی اگلے مہینے میں شادیاں تھیں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ پنجابی تھے اور وہاں کام کرتے تھے، قتل کر دیے گئے، گردنوں میں گولیاں مار دی گئی۔ یہ آپ سب کا، میرا، یہ پنجابی، ہر پنجابی کا قتل ہے۔ آج تک یہ ریاست، یہ ادارے ایک ایک چیز کی کہتے جی ایجنسیوں کے پاس رپورٹ ہے، بھی تمہارے پاس یہ رپورٹ نہیں ہے کہ آج تک کسی پنجابی نے کسی سندھی کے خلاف سازش نہیں کی، کسی بلوچی کے خلاف سازش نہیں کی، کسی کے پی کے فرد کے ساتھ کبھی دشمنی نہیں رکھی۔ یہاں آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کماتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن یہ پنجابیوں کا خون ہی اتنا سستا ہے۔ میرے دوستو، اس بات پہ بھی آپ کو آواز اٹھانا ہوگی، اس چیز سے نکل کے اپنے ملک کے فائدے کا سوچو، اپنی نسل کا سوچو۔ ہمیں انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ آدھی قوم ایک پارٹی کے ترانے لگانے پہ لگ جاتی ہے، دوسری آدھی دوسری پارٹی کے۔ یہ سارے میرے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لٹیرے ہیں۔ پنجابیوں کا قتل یہ کسی بھی شکل میں منظور نہیں ہے۔ اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، لیکن یہ دکھ یہ بھول جانے والے، اتنا مار رہے ہیں اس صوبے کو، اتنا مار رہے ہیں اس ملک پہ، حکومتیں بھی دوسرے صوبے والے کر رہے ہیں۔ پنجاب کی آج آ کے لنگڑی حکومتیں، آپ ان کے خاندان پڑھیں جو زیادہ حکومتیں گزار کے گئے ہیں، تو کبھی کسی پنجابی نے نہیں کہا کہ زرداری سندھی ہے، خان کے پی کے کا ہے، فلاں جو جسٹس ہے وہ بلوچستان کا ہے۔ کبھی پنجابیوں سے آپ اس قسم کی بات نہیں سنیں گے۔ میرے دوستو، بات چلتے چلتے اگر اس طرف آئی ہے تو میں اداروں کو، حکومت کو
میں توجہ دلا رہا ہوں، ممبر و محراب نے ہمیشہ صوبہ پنجاب میں خاص طور پہ اہل السنہ والجماعہ کے ممبر و محراب نے مثبت کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ مثبت کردار ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہماری لاشوں پہ سیاست کرو، سیاست کسی اور چیز پہ کر لو، تم انسان ہو، تم گدھ نہیں ہو۔ میرے دوستو، یہ محنتی تھے، مزدور تھے، وہاں اپنی اولاد کا اپنا پیٹ پالنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ من قتل دون مال فهو شہید، جو کماتا ہوا اپنی اولاد کے لیے حق حلال حاصل کرتا ہوا مارا جائے، رسول اللہ نے فرمایا وہ میری امت کے شہیدوں میں سے ایک شہید ہے۔ لیکن یہ بی ایل اے، ان کی مائیں بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، یہ غدار لوگ، انڈیا کے نشانوں پہ ناچنے والے، یہ خوارج، علماء کا، اہل السنہ کا خون پینے والے۔ میرے دوستو، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ہر قسم کے اختلاف سے نکل کے اپنے دفاع کی آواز اٹھائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع کی آواز اٹھائیں، اور رسول گرامی علیہ السلام کی اقتداء کرنے والے، ان پاک نفوس کی عزتوں پہ حملہ کرنے والے ہر لٹیرے کے خلاف متفقہ آواز بلند کریں۔ آئیے عمل کی طرف آئیے، کام کی طرف آئیے، محنت کی طرف آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے راتیں جاگیں، دن جاگے، محنت کی، دین حاصل کیا۔ 7 فقہاء ہیں مدینہ طیبہ کے، کسی آپ کو معاملے کے اندر نظر نہیں آئیں گے سوائے دین سیکھنے سکھانے کے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے امت تک دین پہنچایا۔ یہ تابعین ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں۔ 7 انہیں کہا جاتا ہے فقہاء مدینہ، فقہاء 7۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، بڑے تابعی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ حضرت خارجہ زید ابن ثابت کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سالم عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قاسم محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں رحمت اللہ علیہ، رحمتاً واسعہ۔ حضرت محمد بن ابی بکر بن قاسم، یہ فقہاء 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محنت کر کے، صحابہ کرام سے اخذ کر کے، سیکھ کے اس دین کے اوپر خرچ کیا، محنت بھی کی، کام بھی کیا، دین محفوظ بھی کیا۔ ان تابعین کے بڑے گروہ نے، جو صحابہ کرام کی اولاد بھی ہے، صحابہ کا شاگرد بھی ہے، یہ طبقہ، یہ گروہ، انہوں نے پھر اپنے بعد والوں کو پورا محفوظ دین دے دیا، جنہیں تبع تابعین کہتے ہیں، جن میں امام مالک آتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک، یہ بڑے بڑے کبار تبع تابعین آتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کبھی سوچا تو کرو، آپ جو کچھ کر رہے ہو، کما رہے ہو، کیا آپ اپنی اولاد کو اس کو سنبھالنے کا اور آگے منتقل کرنے کا اہل بھی بنا رہے ہو کہ نہیں، یا اس پیسے کے نام پہ نکمہ بنا رہے ہو؟ توجہ ہے بھائی، وہ دھیان ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جن والدین نے بڑی محنت کر کے کمائیاں کی اور روپے کی حرمت کا خیال رکھا، روپے کی حرمت کا خیال کیا ہے کہ روپیہ بندے میں تکبر نہ آنے دے، یہ روپے کی حرمت ہے۔ روپے نے تکبر نہیں آنے دیا، ان کی اولادوں میں تکبر ہے۔ انہوں نے روپے کے ذریعے سے عزت کمائی، اگلی نسل روپے کے ذریعے سے عزت خراب کر رہی ہے۔ انہوں نے روپے کے ذریعے سے رشتے جوڑے، اگلی نسل روپے کے ذریعے سے رشتے توڑ رہی ہے۔ علم کی طرف آ جائیے، بڑے بڑے علماء، ان کی اولادیں دین سے بغاوت کرتی ہوئی، بھاگتی ہوئی نظر آ رہی۔ میں آپ سچے دل سے کوشش کریں، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو ایک ذمہ دار انسان بنا کے جائیں۔ جتنا کام ان سے لے سکتے ہو لو، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔
یہ ذہن سے نکالو کہ بچہ فارغ رہے اور بچہ فارغ بیٹھے. فارغ دماغ شیطان کا اڈا. میں اگر عالم دین ہوں مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں علم ایک ذمہ دار ہاتھ میں دے کے جاؤں. آپ اگر بزنس مین ہیں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ روپیہ پیسہ کسی ذمہ دار ہاتھ میں دے کے جائیں. اگر آپ کو مانگنے کی عادت ہے کوشش کریں کہ یہ عادتیں اپنی اولاد میں بطور وراثت نہ چھوڑ کے جائیں. اگر کوئی بری عادت ہے نکمی عادت ہے بچوں کو بٹھا کے ان کے سامنے بیٹھ کے دکھ نہ روڑو کہ تیرے چاچے نے میرے ساتھ یہ کیا, تیرے مامے نے میرے ساتھ یہ کیا, فلانا ہمیں کھا گیا. اپنی اولاد کو کہو بس کام کرو. جب آپ کام کرنے کا سچا ارادہ باندھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کام ملے گا. اتنا کام ملے گا کہ آپ بندے تھوڑے پڑ جائیں گے آپ کے ساتھ, لیکن کاش سچی اور صاف نیت والے مار پیدا ہو جائیں, کام کرنے والے پیدا ہو جائیں. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ کام کرنے والا کام کرے, میں اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا. لیکن حضور کا ارشاد ہے کہ ہوگا یہ, لوگ دعویٰ کریں گے لیکن کام نہیں کریں گے, خیانت کریں گے, سینوں میں چوری ہوگی, دھوکہ دیں گے, مزدوری کے نام پہ دھوکہ دیں گے, کام کرنے کے نام پہ دھوکہ دیں گے. میرے دوستو توجہ, میں بات مکمل کر رہا ہوں. اگر یہاں کوئی مستری بیٹھا ہے تو توجہ کرے, نیت سے کام کرے, اس کی مزدوری پہ اسے اجر ملے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صالح یصلح کا معنی میں نے بارہا اس منبر سے بتایا کہ کام کو خرابی سے پاک کرو, اپنے کام میں خرابی چھوڑ کے نہ جاؤ. کوئی بجلی کا کام کرنے والا بیٹھا ہے اپنے کام کو خرابی سے بچائے. کوئی درزی بیٹھا ہے کام کو خرابی سے بچائے. کسی قسم کا کوئی مزدور بیٹھا ہے جو وہ کام کرتا ہے اس کام کو خرابی سے پاک کر کے کرے, اسے دنیا میں روپے کی شکل میں اجرت ملنی ہے, اسے نیک نیتی کا اللہ سے اجر ملنا ہے. اپنے عمل کو, اپنے کام کو خرابی سے پاک کرو. توجہ کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لینے کے لیے ایک پیرامیٹر دیا ہے, یہ دھیان کر لو, یہ خلاصے کی بات ہے, سن لو. اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ بندہ نیت کا اچھا ہے اور کام بڑے توجہ سے کرتا ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ آپ الاسلام کا جو ارشاد ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ فرض نماز کی پابندی کس حد تک کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر فرض نماز پورے اہتمام سے, پوری توجہ سے, پورے دھیان سے نماز کا وقت نماز کو دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا حضور اللہ کا مقرب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اولو جو بات بیان فرمائی وہ یہ تھی, افترضت علیکم. سب سے پہلے کامیابی کی طرف آنا ہے, یہ ثابت کرنا ہے کہ میں محنتی ہوں, وقت کا پابند ہوں اور اللہ مجھ پہ نظر کرم کرے اور میرے معاملات میں خیر ہو. وہ نشانی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے 5 وقت کی فرض نمازوں کا پابند ہو. ہلکی سی طبیعت میں صفائی ہوگی تو فرضوں کو نہیں جانے دے گا, تھوڑی سی زیادہ صفائی ہوگی تو سنتوں کو نہیں جانے دے گا, مزید صفائی ہوگی تو تکبیر اولا کو نہیں جانے دے گا, اور دل صاف ہوگا زندگی بیت جائے گی تہجد کو نہیں جانے دے گا. شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ الکل فی الکل, بر صغیر کی بہت بڑی شخصیت, اللہ والے بزرگ محدث, 12,000 شاگرد, کامل عالم ہوئے, دنیا میں دین پھیلا. ایک شخص عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ والے تھے, نیک آدمی تھے. علماء لکھتے ہیں جب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, اکیلے مسجد میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے, تو ہم دیکھتے تھے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کی اور آوازیں بھی آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر عطا فرمائی تھی. یہ اللہ والے تھے عبداللہ غزنوی, اللہ سے دعا کرتے تھے, اللہ آسمانوں پہ ان کی دعا کی لاج رکھتا تھا.
فرماتے میں جس دن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حدیث پڑھنے کے لیے آیا، 1857 کی جنگ لگی ہوئی تھی اور گولہ باری ہو رہی تھی، گولہ باری، شدید ترین جنگ کا وہ دن تھا جس دن میاں صاحب مسجد میں بخاری شریف کی مسند لگا کے لوگوں کو رسول اللہ کے فرمان سکھا رہے تھے۔ ارد گرد کی لڑائیوں میں، معاملات میں اپنے آپ کو نہ پھنساؤ، بچاؤ، کام کی طرف آؤ۔ عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خواب میں دکھا دیا کہ میرا ایک بندہ تیرے پاس میرے رسول کا فرمان پڑھنے کے لیے آئے گا، تو نے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ حضرت میاں صاحب کے شاگرد دیوبندیوں میں احمد علی سہارنپوری، عبدالحی حسنی، بڑے بڑے محدثین، عبداللہ غازی پوری، عبدالجبار، امام عبدالجبار غزنوی، بڑے بڑے امام، شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، دین کا کام کیا، دین کے لیے وقف رہے، اور گھر میں جو پکتا وہ طلبہ کو ساتھ کھلاتے۔ فرماتے 50 سال ہو گئے میری تہجد کی نماز کبھی نہیں رہی، سوائے 2 بار، ایک بار شدید ترین بیماری کے، اور شاید ایک بار کا ذکر کرتے کہ کہیں فوتگی ہو گئی ان کے عزیزوں کی، وہ بھی دوبارہ پڑھی۔ یہ شیخ الکل فرماتے ہیں کہ عبداللہ غزنوی یہ مجھ سے حدیث پڑھ گیا، حدیث سیکھ گیا، لیکن مجھے نماز سکھا گیا، اس نے مجھے سکھایا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا شخص یہ دیکھتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں جو خود بڑے اونچے مقام پہ ہے۔ عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کی نماز کیسی ہوگی کہ ان کے شاگردوں نے لکھا ہے، اللہ کی ذات کی قسم ہے ان کو نماز پڑھتے ہوئے لذت آتی تھی تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نماز پڑھتا کسی کو دیکھیں تو اس کا بھی سواد ہے، اور یہ سواد ان کے بعد کسی کو دیکھ کے کبھی آیا ہی نہیں۔ جتنا دل صاف ہوگا اتنی فرض کی اہمیت ہوگی، جتنا دل میں گند، اللہ سے دوری، رسول سے بغاوت ہوگی، بیٹھا رہے گا۔ اور جتنا دل صاف ہوگا، توجہ ہے، محنتی آدمی کی نشانی سب سے پہلے آپ کے ساتھ کو وعدہ کر رہا ہے، اس وعدے پہ پکا پورا اترے گا۔ کون؟ شرط یہ، پہلی شرط یہ کہ فرض نماز کی پابندی کرتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نظروں میں حلال روزی کی عزت ہو، حرام سے بچنا، جہنم کے انگارے سے بچنا سمجھتا ہو۔ یہ 2 خوبیاں ہوں بس۔ فرض نماز کی پابندی کرتا ہو، اور توجہ بھائی، حرام کھانے کو خنزیر اور سور سے بدتر سمجھتا ہو، حرام کھانے کو جہنم کے انگارے سے بدتر سمجھتا ہو، اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ حرام کا جائے، خنزیر کی بوٹی سے اسے برا خیال کرتا ہو، حلال کی حرمت سے واقف ہو، حلت سے واقف ہو، حرام کی حرمت سے واقف ہو، فرض نماز کا پابند ہو، یہ بندہ زندگی میں کہیں خطا نہیں کھائے گا۔ جو کام کرے گا آسمان سے خیر اترے گی، زمین سے برکت کے دروازے کھولیں گے۔ توجہ کرو میرے دوستو، اللہ کے حق پہ ڈاکہ نہ مارو، تمہارے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں مار سکے گا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، اور توجہ کر لو، سب سے بڑا جہاد ہے رسول اللہ سے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا یاد کرو، خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا، صحابی نے کہا تھا حضور مجھے بتاؤ میں زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ میری مائیں بہنیں بھی سنیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا اتق المحارم تکن عابد الناس، میرے صحابی حرام سے بچ جا تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ ایک انسان ساری رات نفل پڑھتا ہے، دن کو حرام کماتا ہے، ایک ساری رات سوتا ہے، دن کو حرام سے بچتا ہے، ان دونوں میں بڑا عبادت گزار کون ہے؟ بولیں۔ جو ساری رات سوتا ہے اور فرضوں کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے ساری رات نفل پڑھتا ہے، دن کو حرام کماتا ہے، اور مزدوری کے نام پہ پیسہ لے کے جی چرانا محنت سے، یہ بھی ڈاکہ ہے۔ اپنی اولاد کو حرام کھلانے سے بچو، حرام کے لقمے سے بچو۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو، پھر تمہارے کام خرابیوں سے پاک ہو جائیں گے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے شرط لگائی ہے
جو بندہ حلال کھاتا ہے پھر اس کو خرابی سے پاک کام کرنے کا اللہ موقع بھی دیتے ہیں، توفیق بھی دیتے ہیں، اور اس میں ملکہ بھی پیدا کرتے ہیں، اس کے کام کو اللہ خرابی سے بچا لیتے ہیں کہ اپنی خوراک کو حرام کی آمیزش اور خرابی سے بچانا چاہتا ہے۔ کتنی خوبیاں؟ 2۔ کتنی بھائی؟ باہر والے توجہ کریں، کتنی خوبیاں؟ نمبر 1 فرض نماز کی پابندی، نمبر 2 حرام سے بچنا، اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلانا، اور حرام کا پتہ کس طرح چلے گا؟ یہ تیرا دل بتا دے گا تجھ کو کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ بے ایمانی ہے، یہاں تو نے دھوکہ دیا، یہاں کہانی پائی ہے، یہاں اگلے بندے کی سادگی سے تو نے فائدہ اٹھایا، یہاں تو نے دھوکہ دیا ہے، جتنے پیسے لیے اتنے کا کام نہیں کیا، وہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس نے پانی نہیں پوچھا، وہ نہ پوچھے، جو تو نے پیسے لیے ہیں ان پیسوں کا کام کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، کام چور بندے سے نفرت کرنی ہے، اور کام کرنے والا بندہ کبھی اسے شرمندہ نہیں کرنا ہے۔ تو کڑا کام کرنا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہو، جائز ہو حلال ہو، بازار میں مرنڈا کیوں نہ بیچتا ہو، پینٹ شرٹ پا کے جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے سے افضل ہے۔ چائے کا کھوکھا لگایا، کلفیاں لگائی ہیں، کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرو۔ بہتا کسی غریب سے تعاون کرنے کو جی چاہے نا تو گاڑی لے کے نکل کے دیکھا کرو، آپ کو بازاروں میں کئی کیلے بیچتے، صبح سے شام تک سارے خرید لو، لے آ کے ساڑھے مدرسے دے دیو، انہوں پیسے دے آؤ۔ اشارے پہ کھڑے بھکاریوں کو نہ دو۔ صبح صبح صدقے کا پیسہ بعض کمپنی باغ سیر کے لیے جاتے ہیں، وہ بھکاری باقاعدہ بکے ہوئے ہیں، پیچھے بڑی بڑی پارٹیاں، یہ انویسٹر ہیں، یہ مورے ہیں۔ جائز کیش ہے آپ کے پاس؟ جاتے جاتے کسی مدرسے مسجد کا نیک گھر کا نمبر لے لیں، ایک گروپ بنا لیں، ایک آپ اکاؤنٹ بنا لیں، 100 روپیہ اس میں جائز کیش کر دیں، وہ آپ کا صدقہ ہو گیا، جمع ہو رہا ہے۔ مہینے کے بعد اکٹھا کسی کے کام کے لیے استعمال کر دیں، کسی کی بیٹی خاندان کے، اس طرح کے جب آپ پروجیکٹ کریں گے، اس کے سامان کے لیے، شادی کے لیے اس کے ساتھ تعاون کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی خیر کے بڑے پروجیکٹ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اسی خطبے کو آگے جمعے تک کنٹینیو رکھیں گے، اور جو آپ کو کوئی ویلا دوست نظر آتا ہے اسے اگلے جمعے ضرور لے کے آئیں، یہ آپ کا اس کے ساتھ احسان ہوگا انشاءاللہ۔ توجہ کریں گے؟ اور ہم نے خود بھی ویلے نہیں رہنا انشاءاللہ۔ لو بھئی کام ڈھونڈیں گے انشاءاللہ، اور جو کام ملے گا محنت سے، نیک نیتی سے کریں گے، کام کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ کیا کرنا بھی کام کریں، کام کریں، فارغ نہ بیٹھیں، منجی نہ توڑیں، گھر سے نکلیں، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے درجے اس کے عمل کو دیکھ کے بلند کیے جائیں گے۔ مِّمَّا عَمِلُوا، جتنا محنتی ہوگا اتنی ہی بلندیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ وَلِكُلٍّ، قرآن مجید کی آیت ہے، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے دراجات قیامت کے دن مراتب ہوں گے، مِّمَّا عَمِلُوا، اس کے کام کو دیکھ، کتنا کام کرتا ہے، کتنا محنتی ہے، کتنی توجہ کرتا ہے، اپنے آپ کو سستی اور بے مقصدیت سے کتنا بچاتا ہے، خود کو مصروف رکھتا ہے مثبت کاموں میں، اپنے جسم سے، اپنی مشینری سے فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ آور بنتا ہے۔ خیر الناس انفعہم للناس، دنیا کا بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر آور ہے، لوگوں کے لیے ثمر آور ہے، خیر بار ہے، ثمر بار ہے۔ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری آپ کی ذات سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ مجھے دوسروں سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے آپ سے تو کسی کو دکھ نہیں پہنچ رہا، نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کس کس سے دکھ پہنچ رہا ہے۔ آج کے جمعہ کا عنوان تھا کہ میں نے اپنے من کے کچروں کا جائزہ لینا ہے، میں نے اپنی سستیوں کو جائزہ لینا ہے، میں نے اپنی کمیوں کوتاہیوں کا جائزہ لینا ہے۔ نماز ایکٹیو ہو کے پڑھو، مذبذبین بین ذالک، اس طرح کی نہیں کہ یراؤن و یمنعون الماعون، اور قرآن مجید میں ہے کہ بہت تھوڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بہت سستی کے ساتھ نمازوں کی طرف آنے والے، ان کے دل گردے میں
جب نماز کی اہمیت نہیں ہے تو دوسرے معاملات میں بھی ان کی سستی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کی طرف دھیان دیں، یہ صرف زبان کے چسکے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کی طرف ایک خیر کا پہلو ہے۔ میری یہ توجہ ہے، میرا یہ ارادہ ہے، میرا یہ دل ہے کہ میرے نوجوان دوست بھائی جو یہاں آتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ مثبت پیغام الحمدللہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لا رہا ہے۔ ہزاروں میسج، سینکڑوں ہمیں آوازیں الحمدللہ موصول ہوتی ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، کچھ دیکھ لیتے ہیں، کچھ مصروفیت کی بنیاد پہ نہیں دیکھی جاتی، لیکن جب کبھی کوئی میسج دیکھتے ہیں تو نوجوان جب اپنی تنہائی کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو مجھ فقیر کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب وہ خیانت سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں، میں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کرتا ہوں۔ جب وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ سنا تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا، پھر میرا مزید حوصلہ بڑھتا ہے۔ میں ہر اس کردار کا شکر گزار ہوں جو میری اس آواز کے ساتھ کھڑا ہو کے مجھے مزید توانائی، مجھے مزید حوصلہ دیتا ہے۔ میرا ایک دوست میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ اتنی زیادہ سختی نہ کیا کریں۔ میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ کا یہ اسلوب میرا حوصلہ توڑ رہا ہے، اور اگر آپ میرا حوصلہ توڑیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس انسان کے دل میں درد ہوتی ہے وہ اتنی شدت سے کہتا ہے بچو بھائی آگے آ گئے، او تو اندھا ہے آگے آ گئے، تیری آنکھیں نہیں آگے آ گئے۔ اس کو اندھا کہنا یہ اس کی محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں گے تو پھر میرا حوصلہ ٹوٹے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں میں ہر اس کردار کا شکر گزار ہوں جو اس آواز کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ آواز کئی غریبوں کی آواز ہے، کئی دکھی دلوں کی آواز ہے۔ الحمدللہ یہ ان خطیبوں اور آئمہ کی آواز ہے جن آئمہ اور خطباء پہ انتظامیہ دیا دھونس کے ساتھ ایک جبر کرتی ہے، اور یہ آواز حق کی آواز ہے، اور یہ وہ اجتماعی آواز ہے جو اسلام کا مزاج ہے، اور یہ کسی کے ساتھ کوئی لگاوٹ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی انتقامی رویہ نہیں ہے۔ ہم اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا میں چھان نہیں لگا کے جتنا صاف ہو سکتے ہو جائیں کہ قیامت کے دن اللہ حضور کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی سے بچا لے۔ اقبال نے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، می حسابم نا تو بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ تو بادشاہ ہے، تو مجھ سے نہ پوچھنا، میری برائیوں کا حساب نہ لینا، اور اگر ضروری ہو تو پھر میری برائیوں کا حساب میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا کہ میں نگاہیں اٹھانے جوگا نہیں رہوں۔ میں کیا کہوں گا کہ میں آپ کا امتی ہو کے اتنے گناہ کرتا رہا، اور محمد رسول اللہ کی امتی کی زندگی میں سستی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو مصروف کرو، ایکٹیو کرو، خیر کے کاموں سے جڑو، انفرادی طور پہ یہاں آؤ، ظہر کے بعد یہاں آدھے گھنٹے کے لیے آؤ، میں یہاں ہوتا ہوں، مجھ سے نوجوانوں مشورہ لو، میں آپ کی زندگی کو مفید بنانے کے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگیوں کو ستھرا کرنا ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم نے وہ کار آمد گاڑی بننا ہے جو دوسروں کے کام آتی ہے، نہ کہ ایسی کھرک جو کسی کو دے دیں وہ بیٹھتے سار گالیاں نکالے۔ ہم نے مفید بننا ہے، نفع آور بننا ہے، ہم نے اپنے آپ کی قدر کرنی، عزت کرنی ہے۔ دنیا ہوتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، جیندہ ہوئے تھے حسن سارے مریاں ہوئے تھے رون۔ کوئی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ جتنے دوست ہو، اب آپ دور دراز سے خطبہ جمعہ کے لیے آتے ہیں، میری مائیں بہنیں آتی ہیں، اور میں آپ کو پھر نصیحت کر رہا ہوں، بات کو عمل کی غرض سے سنیں، اور بات کو اس زاویے سے سنیں، ہر میرا بھائی اس زاویے سے سنیں کہ اس بات کے اندر میرے لیے کیا کیا سبق ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ کس زاویے سے سنیں کہ آج کے جمعہ میں میرے لیے کیا کیا سبق ہے۔ میرے ساتھ وعدہ کرو یہاں جمعہ سے جانے کے بعد چند لمحوں کے لیے آج کی گفتگو کے بارے سوچو گے کہ اس میں میرے لیے کیا کیا سبق ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ شاداب رکھے، آپ کے چہروں کی عزتوں کو اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو بچوں کے اولاد کے دکھ نہ دکھائے، اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اور اچھی جگہ پہ ان کے نیک جگہ پہ رشتے بر وقت کر دو۔ روزی روٹی کا مالک اللہ بادشاہ ہے۔
ان فرمائشوں سے اور ظاہری سطوت سے باہر نکلو. یہ ایک فنکار، یہ اداکار امریکہ کے کراچی کے ایک کمرے میں 6 ماہ پہلے ماں باپ کو چھوڑ کے گھر سے، میں آزاد ہوں ابا جی آپ میرے ساتھ رابطہ نہ کیا کریں، میں آزادی دیکھنا چاہتی ہوں. ابا رابطہ کرتا تھا، اس کا امی رابطہ کرتی تھی، اور اب سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے کہ بھی والدین اس کی لاش نہیں لے رہے. جو والدین کو پیچھا کر کے چلی گئی، اب اگر وہ پیچھا کر رہے ہیں تو تکلیف کس چیز کی؟ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں میری بہنوں، باپ کے گھر میں عزت ہے، ماں باپ کے مشورے میں عزت ہے. توجہ کرو، ماں باپ کو کبھی کانڈ نہ کرو. اگر کوئی بات منوانی بھی ہے تو منواؤ، مخالفت نہ کرو. اللہ ہم سب کو عزت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ماں باپ کو ایسی شرمندگی اور غم سے اللہ بچائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.